अब نہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آج جو मैं ہوا ہے اس کا अपने दिल کریڈٹ पे हाथ रख के सबसे पहली बात यह है कि सहाफत अगर आप सीख लें, अगरचे इस मुल्क में सबसे गलीज शोबा हो गया है अल्लाह सहाफत, अकबर। जो मैंने बहुत चाव से सीखा था, और बेहतर यही है कि व्हाट्सएप देख के फैसला कर लिया करें। लेकिन अगर आपने ये तहिया ही कर लिया है कि आपने हर सूरत में मुझसे कोई ना कोई, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है सर کہ 90% جو خبریں ہوتی ہیں نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھپائی جا رہی ہوتی ہیں وہ بٹوین دا لائن، جن کو اردو میں کہتے ہیں نا بین السطور، بین السطور یعنی کہ بٹوین دا یعنی کہ سطروں دو کے سطروں کے درمیان والی، ہاں ہاں جو نہیں، وہ تو خالی جگہ ہوتی ہے، جو لفظ لکھے ہوتے ہیں انہی کے اندر کو بات ہوتی ہے۔ اچھا 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 میرے پیارے بھائی، نگران حکومت کا اتنا ہی کارنامہ تھا اور سارا کام کر گئے تھے، اور ان کی وجہ سے 1.1 بلین آپ کو مل رہے ہیں تو وہ خیرات نہیں مل رہے ٹو بگن ود۔ یہ کوئی ایک تو ویسی باعث سے شرمندگی کی بات ہے کہ ہمیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کرنا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے جی بھائی صاحب، یہ جو وفد آیا تھا اس کو پیر کے دن چلے جانا تھا۔ ابھی تو پیر میں دن ہے نا یار، آج تو اور جو ٹیوزڈے ہے۔ پیر جو کل گزر گیا ہے اچھا کل انہوں نے چلے جانا تھا۔ سر، جب کوئی ایک وفد آتا ہے تو اگر آپ ان کی ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا فلاں مشن فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک پاکستان کینیا میں ہوگا، یعنی تو پرتگال یہ میں 18 ہوگا۔ تاریخ کو اس نے چلے جانا تھا۔ ایک دن کیوں بڑھایا گیا؟ ہم دوسرے منصوبے پہ بھی کام کر رہے ہیں جو اگلا ہم نے اپنا۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ نے جو کچھ وعدے وعید کیے تھے، آپ نے تیسری قسط لینے سے پہلے کچھ ان سے وعدے وعید کیے تھے، آپ نے وہ وعدے کر لیے ہوتے تو آئی ایم ایف والے چلے گئے ہوتے، وعدے وفا کر لیے ہوتے۔ یعنی پورے کر لیے ہاں ہوتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اوکے، وہ آپ نہیں کر پائے، آپ نہیں کر پائے، اور 1 بلین دے دیا انہوں نے نا، یہ ابھی کی نہیں دیا ابھی تک نہیں۔ اوہو سر، اور بھائی میرے، اگر آج رات اعلامیہ بھی آئے گا تو جب بھی اس کی بورڈ آف گورنر سے اپروول نیکسٹ مہینے میں ہوگی، کو 10-12 اپریل ہاں کو۔ ٹھیک ہے، وہ تو Anyway، پروسیجر تو اڈاپٹ تو ہوگا ابھی ہوگا۔ تک ایسا کوئی ان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ اب بارہا اچھا پہلی شرمندگی، کیونکہ ہمیں شروع سے عادت ہے چکڑ کنیریاں لوگوں کو بیچو۔ میں تو آج او یار ایک منٹ، کالم پڑھ کے امپریس تھا کہ اچھی خبر دینی ہے۔ اچھی خبر جو ہے وہ اس پہ دیکھ نا، یہ اچھی خبر تو آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی یو یونٹ میں ایک مریض پڑا ہے، اس کو آکسیجن لگی، یہ ہے آپ کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ سمجھ گئے بات؟ اس کو میں اچھی خبر تو نہیں مانتا، لیکن بہرحال زندہ رہنا ضروری ہے، تو اس کو تو بھائی سٹینڈ بائی ہم کہیں گے کہ جی آکسیجن تو لگی ہوئی ہے، سانس تو لے رہے ہیں۔ ہاں؟ مسئلہ یہ ہے، بڑے چاؤ اور بڑے ارمانوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا، وہ شہباز صاحب وہ پیرس جب گئے تھے اور آئی ایم ایف کی لیڈر کو انہوں نے جہاں بھی جاتے پیچھے 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 پیچھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کا ہنسی مذاق اڑانے کے باوجود بہرحال کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ہی فائنلی یہ ان کے ساتھ کر لیا۔ ارے نہیں، اس کے بعد ایک نگران حکومت بھی گزری ہے یار، شمشاد اختر صاحبہ والی۔ سن تو لینا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کر دیا تھا سب کچھ تو پھر ایک دن کیوں بڑھایا آئی ایم ایف نے؟ اس کا مجھے جواب دے دو۔ اوہو اچھا، ہاں وہ میں پڑھ چکا ہوں، آج اصل میں اخبار نہیں پڑھتے آپ؟ کہ وہ یہ کہ رمضان تھے، پڑھیے نا اخبار؟ ماشاءاللہ۔ تو رمضان میں آپ کو روزہ اچھا، جب وہ وہاں سے چل رہے تھے، وہ آئی ایم ایف والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ان دنوں رمضان ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی اسلامی ملک سے، کبھی انہوں نے اسلامک ملک سے، بھائی صاحب روزوں میں کبھی نہیں کیا نا، رمضان میں کہاں کسی ملک میں، اسلامی ملک میں گئے ہوں تو نہیں ہو سکتا، ان کا ایکسپیرینس نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں پازیٹیو رہیں، رمضان میں کم۔ خدا کا واسطہ ہے، کیوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جاہل بنا کر پیش کر رہے ہیں سر؟ ایک سمپل سی بات ہے، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھائیں گے، جو آپ نے نہیں بڑھائیں۔ آپ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ صوبوں سے کمٹمنٹ لے کر دیں گے، وہ 600 کچھ بلین تھے کہ 600 ارب روپے کی سرپلس، وہ آپ نہیں لے کر دیے۔